اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، آپ کا تاریخی نام تو سیدنا موسیٰ ہے اور کنیت ابو الحسن ہے، اور لقب جو ہے وہ کاظم ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو شہزادے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام کے، اور حضرت امام باقر علیہ السلام شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے، اور آپ کو علم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نور علی نور ہیں حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کے۔ تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، آپ کی 7 صفر کو ولادت باسعادت ہے، 128 ہجری ہے اور 7 صفر ہے، اور مقام ہے ابوا شریف۔ ابوا شریف ایک ایسا مبارک اور مقدس جگہ کا نام ہے جہاں سیدنا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جو آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا مزار اقدس ہے، یعنی آپ کی قبر شریف ہے۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس واقعہ کو حضرت ملا جامی نے شواہد النبوت کے اندر تحریر کیا ہے، اور تاریخ بغدادی نے بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ نے گھر کے اندر سے پرورش پائی، ابتدائی جو تعلیم تھی، اور امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ آپ طویل قیام کرتے تھے اور طویل رکوع کرتے، طویل سجود کرتے، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے عبد الصالح پڑ گیا تھا، اور لقب کاظم کے اوپر بھی آپ نے بحث کی کہ آپ کے اندر بہت تحمل تھا، بردباری تھی، صبر تھا، استقامت تھی، اور آپ ہمیشہ ہر ظلم کو سہتے برداشت کرتے، ہر تکلیف کو برداشت کرتے، اس لیے آپ کو لقب کاظم ملا کہ ہر ظلم کو سہنے والا اور ہر ظلم پر صبر کرنے والا۔ اور آپ کے اندر اخلاق کریمانہ کا یہ انداز تھا کہ جب بھی کوئی آپ کو تکلیف دیتا، گالی دیتا، برا کہتا، آپ اس کے گھر میں تحفہ تحائف بھیجتے، اور اگر وہ شخص آپ کے دروازے پر چل کر آتا تو آپ اس کے لیے کرم کی چادر بچھا دیتے۔ یہ اخلاق تھا، آپ نے کبھی بھی کسی کو برائی کے انداز میں، برائی کے طریقے سے جواب نہیں دیا۔ اگر کسی نے برا آپ کو کہا تو آپ نے کبھی بھی اس کو برا نہیں کہا، کسی نے پتھر مارا آپ نے کبھی بھی اس کو پتھر نہیں مارا، اور کسی نے اگر آپ کو گالی دی تو آپ نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، تحمل بردباری سے آپ نے برداشت کیا۔ اور آپ کو علم ہے کہ آپ کا مزار اقدس کاظمین بغداد شریف کے اندر موجود ہے، آج بھی وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے آپ کے فیوض برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر آپ کے حوالے سے کہ آپ کے دربار اقدس اور آپ کے قبر انور کا فیض معروف محدث خطیب بغدادی نے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حسن بن ابراہیم کے بارے میں لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے زندگی میں کوئی مشکل آتی
تو میں ساری دنیا کو چھوڑ کر حضرت امام موسیٰ کاظم کے در اقدس پر چلا جاتا، وضو کرتا اور نوافل پڑھتا اور پھر دعا خیر کرتا۔ ابھی میں مزار اقدس سے نہ اٹھتا، میرے لیے وہ مشکل کے دروازے کھل جاتے۔ یہ آپ کے مزار اقدس کا مقام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت کامل بزرگ گزرے، حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا، میرے اوپر کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتا، تو میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار اقدس پر چلا جاتا اور وہاں جا کر نوافل پڑھتا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر دعا خیر کرتا ہوں۔ حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام شافعی کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوتا تو میری مشکل حل ہو جاتی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں میں جا کر دعا مانگنا وہ مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، جیسا کہ تاریخ بغدادی نے لکھا حسن بن ابراہیم کا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا حیات الحیوان میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے تو جب بھی کوئی مشکل آیا تو میں امام موسیٰ کاظم کے دربار پر پہنچا، اور پہنچنے کی دیر تھی، جو بھی دعا کرتا مولا میری وہ دعا، وہ مشکل جو ہے وہ حل کر دیتے۔ یہ شان ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کا۔ اور آخری بات بتانا چاہتا ہوں، آل رسول یہ بہت بڑی مستند ایک کتاب ہے، علامہ خضر حسین چشتی صاحب نے لکھی ہے۔ آپ کی کرامت میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم کی، اور محدث ابن جوزی نے بھی اس کرامت کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت بہت پائے کہ ایک بزرگ گزرے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، اور جب قافلے کے ساتھ میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈال دیا، رات ہو گئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا چہرہ سرخ ہے، جلد کی زلفیں کالی ہیں، اور چہرہ اس کا حسین ہے، اور سفید لباس پہنا ہوا ہے، پیروں میں چپلیں ہیں، وہ قریب آ کر کھڑا ہے۔ میرے دل کے اندر ایک گمان ہوا، ایک خیال اور سوچ آئی، ممکن ہے کہ نوجوان ہمارے قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہے حج کے لیے، اور یہ ہمارے اوپر بوجھ بنے گا، تو میں کیوں نہ اس کو ڈانٹ دوں، ہمارے لیے بوجھ بنے۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب جب آیا تو میں نے اس نوجوان کو کچھ سخت جملے کہے اور اسے ڈانٹا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ وہ نوجوان نے میرے جملے سنے، اور جملے سننے کے بعد جاتے جاتے مجھے کہہ گئے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ جب میں نے یہ جملے سنے کہ بدگمانی تو میں نے کی اور میں نے ہی ان کے بارے میں سوچا ہے، تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکے تھے۔ میں پریشان ہوا، حیرت میں پڑ گیا، یہ نوجوان کیا کہہ گیا۔ وہ کہتے کہ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ دوسرے دن جب سفر شروع کیا تو ایک حالہ کے مقام پر میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم نے قافلہ وہاں روک دیا اور ہم اس نوجوان کے نماز کا انتظار کرنے لگے۔ اب وہ نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جب وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ان کی توجہ ذات الہی کی طرف ہوتی ہے، اور ذات الہی کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے۔ نماز نام ہی اس چیز کا ہے، وسجد وقترب، کہ نماز کے اندر تو رب کا قرب بندے کو ملتا ہے۔ اب وہ نوجوان نماز پڑھتا رہا، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سلام کروں، اور انہیں پوچھوں کہ یہ جملے کیوں کہے تھے، بدگمانی کرنا گناہ ہے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ میں بدگمان تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب جب میں نے دیا تو وہ چلتے چلتے مجھے فرمانے لگے کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کرنے والے کے لیے، اور اللہ توبہ کرنے والے کو بخشش فرما دیتے ہیں۔ میں پھر حیرت میں پڑ گیا کہ واقعی مجھ سے جو بدگمانی ہوئی تھی وہ گناہ تھا، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے اللہ کے حضور میں یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ مجھے اس بدگمانی سے بچا دے۔ تو میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور جب توبہ کی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اب اس نوجوان کو کیسے تلاش کروں اور کیسے اس سے ملوں۔ نہ اس نے اپنا بتایا، نہ میرا اس نے پوچھا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہے، ایک مقام ایسا آ گیا کہ وہاں کنواں تھا۔ سوچ اور فکر یہ تھی کہ ہم پانی پئیں گے نکال کر، وضو کریں گے، غسل کریں گے، اپنی تھکاوٹ دور کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سفید لباس ہے، نورانی چہرہ ہے، سیاہ زلفیں ہیں اور چپل پہنے ہوئے، اور کٹورا لے کر کنویں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ پانی ابلے اور میں اپنا کٹورا بھر لوں۔ بس یہی سوچ میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کیا دیکھا، ان کے ہاتھ میں جو برتن تھا وہ ہاتھ سے چھوٹا اور کنویں کے اندر چلا گیا۔ پھر اس نوجوان کو میں نے دیکھا تو وہ نوجوان نے آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں کمزور ہوں تو غالب ہے، آج میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، مجھے پانی کی طلب ضرورت ہے۔ بس اتنے جملے کہنے تھے اس نوجوان نے، اور میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کا سارا پانی اچھل کر اس کے قدموں میں آ گیا، اور وہ برتن بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نوجوان نے پانی پیا اور ہمیں بھی پلایا، اور ایسا پانی پلایا ساری زندگی ہمیں پھر پانی کی طلب نہ رہی۔ اور پھر میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ میں نام پوچھوں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ کرامتیں دیکھی۔ پہلی بات تو یہ دیکھی کہ جو میں نے اپنے دل کے اندر بات سوچی تھی، بدگمانی کی تھی، میری کیفیت کو سمجھ گئے تھے۔ اور پھر دوسرا، میں نے توبہ نہیں کی تو مجھے اشارہ دے گئے تھے توبہ کرنے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ سوچا تھا کہ پانی کس طرح آئے گا ان کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ کنواں سارا اچھل کر ان کے قدموں میں آ گیا تھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کا ولی جب بھی دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے تو بزرگوں نے کہا تھا کہ جب کسی عالم کی مجلس میں آپ بیٹھیں، عالم کی مجلس میں آپ بیٹھیں، اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھیں، اور جب کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھیں، اپنے دل کی کیفیت کو سنبھال کر بیٹھیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے چل دیے حج کے لیے، اور جب میں کعبہ کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور دنیا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر رہی تھی، اس کے حسن جمال کے پیکر کو دیکھ رہی تھی، اور دنیا اس کو کنڈ نہیں کر رہی تھی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی میں ان کے قریب جا کر ان سے ہاتھ ملاؤں، اور میں نے جب ان کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے ان سے جب پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے، تو کہا کہ اس کا نام ہی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت بڑی شخصیت کا ایک نام تھا، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم۔ آپ کو علم ہے کہ آپ شہزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ کے شہزادے حضرت امام علی رضا، جن کا تہران کے اندر روضہ مبارک ہے، اور آپ کی شہزادی قم کے اندر آپ کی شہزادی کا روضہ مبارک ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم کے لیے آپ کی خدمت میں اپیل ہے کہ فاتحہ شریف کریں اور ان کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کریں۔ یہ آل رسول ہیں
اولاد بطول ہیں، جگر گوشہ ہے، علی و مرتضیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔